اسد جلالی کو وہ تشریف لائے اور مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے نام جس نے مجھے خلق کیا، مٹی کا جسم دیا اور کڑی میری زبان رکھی، جسم میں ڈالی روح میں جان رکھی، حق پرست پیدا کیا اور پاکستانی میری پہچان رکھی۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ یہ پیغام دے گئی ہے مجھے بعد صبحگاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رخ زیادہ۔ علی وقار، اگر خودی کو ایک جسم تصور کر لیا جائے اور اس جسم کے اندر گردش کرنے والے لہو کی صدا بن کر آج میں وقت کے ایوانوں میں کھڑا ہوں، آج میں یہاں صدائے وقت بلند کرنے آیا ہوں، اور اگر اسے الفاظ کی قیود کا جامہ پہنایا جائے تو آج کا موضوع اقبال کا یہ شعر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نہ۔ علی وقار، خودی پر سوچنے والوں نے بہت کچھ سوچا، لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہوگا، سننے والوں کو بہت کچھ سننے کو ملا ہوگا، بولنے والوں نے اس پر بہت سے دلائل دیے ہوں گے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ خودی کو نہ تو کوئی پا سکا اور نہ ہی اسے آشکار کر سکا۔ اگر خودی کے موضوع کو جاننا ہے تو جاؤ شہدائے کربلا سے پوچھو، قاسم کی تکرار سے پوچھو، غزنوی کی جلوات سے پوچھو، حیدر کی تلوار سے پوچھو، اور اگر کہیں سے جواب نہ ملے تو میرے پاس آؤ اور میرے لہجہ کار تار سے پوچھو، تو پتا چلے گا کہ خودی عزت ہے، خودی غیرت ہے، خودی خود کی نفی ہے، خودی رب کو پا لینے کا نام ہے، اور یہ بات محتاج دلیل نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ ذرا میرے ساتھ ہیں، ہم تاریخ کی انگلی پکڑ کر اپنے ماضی میں جھانکتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب وجاہدوا فی سبیل اللہ کی عملی تفسیر بنے، جو بڑے تو بڑھتے ہی چلے گئے اور رب تعالیٰ کا پیغام ساری دنیا میں عام کر گئے، مگر گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ پھر وقت نے ہمیں دکھایا کہ قرطبہ کے کتب خانے جلے، بغداد کا سرائن فرات میں بہہ گیا۔ جی ہاں علی وقار، یہ وہی فرات تھا جو شکست زدہ تشخص، تار حمیت اور اس وقت کے مسلمانوں کی خدمت کا ایک ضعیف سا گواہ تھا۔ علی وقار، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، آج کی نوجوان نسل کو، آپ حیران ہوں گے، میں دیکھتا ہوں اقبال کو، ان کے خودی کے درس کو سوچتا ہوں اور پھر عالمی تخیل میں ڈوب جاتا ہوں۔ اس کا انجام مجھے افسردگی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، میں پریشان ہوتا ہوں لیکن ایک امید بر آتی ہے۔ لیکن کیا کریں، جائیں تو جائیں کہاں؟ علی وقار، آپ جانتے ہیں 9 نومبر حضرت علامہ محمد اقبال اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ بتائیں کہ میں یہ خوشیاں کس طرح مناؤں؟ 9 نومبر کا دن تو خوشیوں کا دن تھا، آپ بتائیں کہ میں یہ خوشیاں کس طرح مناؤں کہ جب معصوموں کی سسکیاں میرے کانوں کے گرد چکر کاٹتی ہیں، تو آپ بتائیں کہ میں یہ خوشیاں کس طرح مناؤں کہ جب خون سے بھری تارکول کی سڑکیں مجھے عام سڑکوں پر چلنے سے بھی ڈراتی ہیں، تو آپ بتائیں کہ میں یہ خوشیاں کس طرح مناؤں؟ بلکہ آج آپ نہیں، میں اقبال رحمت اللہ علیہ کی ذات سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اے اقبال، آپ نے ہمیں اتنا مقام کیوں دے دیا، اتنا مرتبہ کیوں دے دیا؟ شاہین کہہ دیا، مرد مومن کہہ دیا، ایسا مرد مومن کہہ دیا، قہاریوں وفاریوں قدوسیوں جبروت کہہ دیا کہ جس کی آذانوں سے شبستان وجود کانپ اٹھتے ہیں، کہ جن کی ٹھوکر سے 2 نیم صحرا و دریا ہو جائیں، کہ جن کی ہیبت سے سمٹ کر پہاڑ رائی ہو جائیں۔ لیکن اے اقبال، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس مقام کے تابع ہرگز نہ تھے، ہم نے تو شاہین کا مطلب ہی نہیں جانا، ہم نے اپنی عزتوں کے سودے کر، ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں نیلام کرا دی۔ علی وقار، آج کا پاکستان اقبال کا پاکستان نہیں۔ اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، دہقان تو مر کھپ گیا، اب کس کو جگاؤں، ملتا ہے کہاں ہوش ہے گندم کے جگاؤں۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، مکاریو عیاریو غداریو ہے جان، اب بنتا ہے ان 4 عناصر سے مسلمان، مومن اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ جناب والا، یہ ملک بنانے والے تو ملک بنا کر جاتے رہے،
لیکن ایک صدا دیتے رہے کہ دیکھو اس پرچم کو تھامے رکھنا، دیکھو میرے اقبال کو تنہا نہ چھوڑنا، اس نے بھی کئی لاشیں اٹھائے ہیں، دیکھو اس وطن عزیز کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس کے ایک اشارے پہ جان لٹاتے رہنا، یوں لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہنا، سرے دریا بازو کٹاتے رہنا، یہ رسم کربلا ہے، اسے نبھاتے رہنا، دیکھو میرے اقبال کو تنہا نہ چھوڑنا۔ آپ کی سماعتوں کا بھی شکریہ۔